آپ کو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا ہے آپ مانگیں، لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو کس طریقے سے عطا کریں گے۔ اپنی صورتحال کو مت دیکھیں، میری دعا کیسے قبول ہوگی، کب پوری ہوگی، ان سوالوں میں مت الجھیں۔ بس آپ کا کام مانگنا ہے، آپ مانگتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو بے انتہا خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں پر کن فرما دے، آپ کی تمام خواہشات کو اللہ پاک قبول کر لے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سورہ بقرہ سے ہی ریلیٹڈ۔ تو بہت ساری میری بہنیں مجھے میریکل اسٹوریز بھیجتی ہیں، بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے سورہ بقرہ سے متعلق۔ وہیں پر تھوڑا سا جو فیڈ بیک آتا ہے نا، وہ مایوس کن بھی ہوتا ہے بہت ساری بہنوں کا۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے، آپ کے گھر میں برکت آتی ہے، آپ کے گھر میں سکون آتا ہے، آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے، آپ کی اولاد میں برکت ہوتی ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آپ کے روزگار میں برکت ہوتی ہے، آپ کی محبت میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے اور آپ کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ وہیں پر بہت سارے لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں۔ میں نے سوچا آج جو لوگ نیگیٹو بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ کیا سورہ بقرہ پڑھنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دم سے پریشانی آ جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس طریقے کے بھی کامنٹس آتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی بات کروں گی۔ اور بہت سارے میرے پاس سورہ بقرہ سے ریلیٹڈ کامنٹس آتے رہتے ہیں، بہت ساری بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں پلیز بتائیں کس طریقے سے پڑھیں، پورے دن میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بالکل پورے دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جی ہاں ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے سکون سے بیٹھ کر آپ اس کو پڑھ لیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک بیسٹ ٹائم ہے جس میں جلدی دعا قبول ہوتی ہے سورہ بقرہ پڑھنے سے، وہ ہے تہجد کا ٹائم۔ اگر آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ پڑھ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا پڑھیں، تھوڑی بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کی جو ہے دعائیں قبول ہوں گی۔ تو پچھلے دنوں ایک کامنٹ آیا جس کو پڑھ کر میں تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور میں حیران بھی ہوئی۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کامنٹ کیا تھا۔ تو ان سسٹر نے مجھے کہا کہ میں نے 6 مہینے سورہ بقرہ پڑھی اور میرا رشتہ ٹوٹ گیا اور میرے ہاتھ سے سب کچھ چلا گیا۔ بہت ساری بہنیں تو یہ کہتی ہیں نا کہ ایک دم سے پریشانی آ گئی، بتائیں کیوں آئی ایک دم سے پریشانی؟ یا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اوور تھنکنگ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایکسپیکٹیشنز اتنی زیادہ ایک دم سے رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے دعا بھی مانگنی ہے نا تو آپ نے اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے کہ میری دعا کب قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی۔ جتنا آپ جس چیز کا آؤٹ کم سوچتے ہیں نا، اپنے پاس سے آپ نے سوچ لیا وہ چیز نہیں ہوگی، تو آپ نے پھر اس کو جب اللہ پر چھوڑنا ہے تو پورے طریقے سے چھوڑنا ہے کہ اللہ میری دعا کس طریقے سے قبول فرمائیں گے اللہ کو پتہ ہے، اور بس میری دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی، کس ٹائم ہوگی، کیسے ہوگی، وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر پریشانی آتی ہے، میں کہتی ہوں اگر آپ کے اوپر آزمائش آ رہی ہے، آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر وقتی طور پر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب چیزیں بہت زیادہ صحیح ہونے کی طرف جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک دم سے خراب بھی ہوتی ہے، تو آپ نے پازیٹیو رہنا ہے۔ دیکھیں جو بہترین لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہترین امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بہتر کی، پھر اللہ پاک ان کے لیے راستے بناتے جاتے ہیں۔ اگر آپ برا ہی برا سوچیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں آپ اپنی لائف میں اٹریکٹ کریں گے اور ویسے ہی ہوں گے، جتنی بھی آپ نماز پڑھ لیں، جتنے بھی آپ وظائف کر لیں، لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے آپ بدگمانی کرتے ہیں نعوذ باللہ، تو پھر آپ کی لائف میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شکر گزار بننا ہے، جس حال میں اللہ پاک نے آپ کو رکھا ہے اس میں آپ نے شکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ پر یقین بھی رکھنا ہے کہ اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں کہ ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جلدی سے دعا قبول ہو جائے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں، لیکن ہم الٹا سوچنے لگ جاتے ہیں، یہیں پر ہماری غلطی ہے۔ تو میں بہت ان کو جو ہے نا احترام سے سمجھا رہی ہوں یہ چیز، یا میں ان کے اوپر طنز نہیں کر رہی، میرا کام ہے ان کو سمجھانا، میری بہنوں کی طرح ہے۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی یہ خاصیت ہے، یہ یاد رکھیے گا، اب میرے ساتھ بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت ساری بہنوں کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے۔ جو ہڈن چیزیں ہیں، جو آپ کے اینیمیز ہیں، آپ کے دشمن ہیں نا، جو آپ کے لیے برا سوچ رہے ہیں لوگ، وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اللہ پاک برے لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے، جو آپ کے لیے اچھے نہیں ہوتے، جو آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے لیے اچھا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کون آپ کا دشمن ہے اور آپ کا کون دوست ہے، آپ کی نظروں کے سامنے بھی آ جائے گا، تبھی بھی آپ اس کو نہیں پہچان پاتے۔ اب
تو مجھے یہ خاصیت لگتی ہے سورہ بقرہ کی، بہت بہت بڑا مجھے یہ کمال معجزہ لگتا ہے اس کا، کہ جو ہڈن چیزیں ہوں گی نا، چھپی ہوئی ہوں گی نا جو آپ سے، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، برے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے، نہ صرف وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہ آپ کی زندگی سے خود بخود دور چلے جائیں گے، نیگیٹو چیزیں آپ کی زندگی سے دور جائیں گی، نیگیٹو لوگ آپ کے دور جائیں گے، اور نیگیٹیوٹی آپ سے دور جائے گی۔ نیگیٹیوٹی تو جاتی ہی ہے نا، شیطان جب آپ کے گھر سے جاتا ہے، نحوست جاتی ہے، برکتیں آتی ہیں آپ کے گھر میں، تو اس سے بہت بہت زیادہ آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو انسان آپ کی زندگی میں آنے والا تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا، تو اللہ پاک نے اس سے پہلے ہی اس انسان کو آپ کی زندگی سے نکال دیا، اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جو اللہ پاک اپنے بندے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے نا، ہم کبھی اپنے لیے اتنا اچھا سوچ نہیں سکتے۔ آپ اس بات پر یقین کر لیں گے نا، تو پھر آپ کبھی نہیں روئیں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، اللہ کی رضا میں راضی رہیں گی۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں نا، یہ چیز بالکل آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید تمہیں ایک چیز پسند ہو، لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو، تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو آپ اس بات کا یقین رکھیں، اللہ پاک نے خود فرما دیا نا، جو ہم چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہیں تھا، اللہ نے دور کر دیا، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بہت ساری چیزیں جب آپ کی زندگی میں غلط ہونے والی ہوں گی نا، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کا کلام پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ پر یقین رکھا، اور آپ اس کو نیگیٹو وے میں کیسے لے کے جا رہے ہیں۔ ایک بہن نے لکھا تھا کہ میں کسی کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، میں شادی کرنا چاہتی تھی، میں نے بہت زیادہ استغفار کیا، بہت زیادہ دعائیں کی، اور میری اس شخص کے ساتھ شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد پھر میں پچھتانے لگی کہ میں نے یہ دعا کیوں کی اس انسان سے شادی کرنے کی، اور پھر میں اس کے ساتھ رہ نہیں پائی اور میں الگ ہو گئی، لیکن میں نے دوبارہ سے استغفار کرنا شروع کر دیا، دعائیں کرنی شروع کر دی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مانگتی ہوں کہ اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے وہ کرنا، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، ہماری زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو سب کچھ چل رہا ہے، وہ اس وقت ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن تھوڑے ٹائم بعد جب ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو میرے لیے بہتر تھیں، اور میں سمجھ رہی تھی یہ میرے لیے بری ہیں۔ میں اگر اپنے جرنی کے اوپر نظر ڈالوں، جو میرا جرنی تھا، میں نے تکلیف بھی برداشت کی، ہر انسان کرتا ہے، سب کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیز آتا ہے آپ کی لائف میں جب آپ تکلیف یا پریشانی، دکھ برداشت کرتے ہیں، میں نے بھی کیا، لیکن پھر میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے سیکھا کتنا کچھ نا، میں کتنی اسٹرانگ ہو گئی۔ اگر وہ تکلیف میرے اوپر نہیں آتی تو میں اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ میرے اندر اتنی برداشت ہوگی۔ ہمیں اپنی پوٹینشیل کا نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر کتنا صبر ہے، تو جب پریشانی آتی ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے خاص اللہ تعالیٰ کے بندے، ہر بندہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا خاص ہے۔ تو مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں آزمائش کے لیے، یہاں پر ہمارا امتحان ہوگا، سب کچھ اچھا اچھا ہمیں نہیں ملے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو اتنی دفعہ بتا دیا، آپ اس کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے نا دنیا کو، کبھی دنیا آپ کے لیے جنت نہیں بن سکتی۔ ایک چیز صحیح ہوگی، دوسری خراب ہو جائے گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی پل ہے، جو بھی زندگی میں آپ کی ہو رہا ہے، آپ اس میں اچھی چیزیں لینا اپنی، کہ آپ کو اللہ پاک نے صحت دی ہے۔ دیکھیں صحت سے بڑھ کر نا کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی بھی نعمت نہیں ہے۔ میں اسپتال میں تھی نا، مجھے بہت اچھے سے ریئلائز ہو گیا، ایک ایک پل جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، ہمیشہ صحت مانگا کریں، اور کامل صحت مانگا کریں اللہ پاک سے۔ اللہ پاک نے آپ کو ماں باپ دیے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی ہے، اولاد دی ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے چھت دی رہنے کے لیے، بہت سارے لوگ ہیں جو روڈ پہ رہ رہے ہیں، آپ کو کھانا دیا ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، کتنا آپ شکر ادا کریں گے، کتنا شکر ادا کریں گے، آپ تھک جائیں گے اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے، لیکن آپ شکوے شکایتوں کی طرف جائیں گے نا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو بس میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو اس کو پر آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے مجھے خیر کے سوا کچھ نہیں ملنے والا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں نا بہت زیادہ سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی تسلیاں دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک کتنی تسلیاں دیتے ہیں، میں جب پریشان ہوتی ہوں، میں پڑھتی ہوں نا تو میں خوش ہو جاتی ہوں، اور مجھے رونا بھی آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ کر۔ قرآن ایک ایسی نصیحت ہے نا جو بالکل دل میں سیدھی اتر جاتی ہے، اور ہمارے سینوں کے لیے اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے، لیکن پھر ہمیں جو ہے یقین کے ساتھ اس کے ساتھ جڑنا بھی ہے۔ قرآن پاک کو جو ہے نا آپ جب پڑھیں نا تو آپ دل سے پڑھیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔
پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کی سوچ بدلے گی، سب کچھ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے آپ کو اندر سے بدلنے کی کوشش کیا کریں، اوپر سے چیزیں بدلنے کی کوشش نہیں کریں۔ سب سے پہلے جو ہمیں چیز صحیح کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا دل ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں بہت زیادہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بہت بہت زیادہ نافرمان بندے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے نا، سوچ کر شرمندگی ہوتی ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم تو کسی لائق ہی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا، اللہ نے ہماری عزت رکھی ہے، دوسروں کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہوئی ہے۔ یہی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم بہت ہے۔ اگر دیکھیں تو اٹھتے بیٹھتے سوائے نافرمانیوں کے ہم کرتے ہی کیا ہیں، اور اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہم پلٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں تبھی بھی معاف کرتے ہیں۔ تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا رحمت ہے، اللہ پاک ہمیں بار بار معاف کرتے ہیں، تو معافی مانگتے رہیں، اللہ کا کرام پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔